اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت نبی سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ جیسے ہی ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا، جزیرہ نمائے عرب کے مختلف گوشوں سے عرب سانڈنی سواروں کا ایک طوفان امٹ پڑا، جو ہر سال حج سے پہلے عکاظ کے میدان میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ میلہ مختلف قبائل کے تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جن میں مکہ والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ بطحا کے میدان میں جہاں یہ میلہ لگتا تھا، عربوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے تھے اور اس کا ایک حصہ تجارت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اس حصہ میں تاجروں نے خیموں کے سامنے اپنی دکانیں آراستہ کی تھیں، جن میں حجازی مصنوعات بہت کم اور شام و یمن کی وہ مصنوعات بکثرت تھیں جو مکہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگ جاڑے اور گرمی کے سفروں میں لائے تھے۔ دکانوں پر مردوں اور عورتوں کا جمگھٹا تھا، جو اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے تھے۔ عورتیں زیادہ تر کپڑے کی دکانوں پر تھیں، مختلف رنگ اور مختلف بناوٹ کے کپڑے اٹھاتی، انہیں الٹ پلٹ کے دیکھتی اور شام و یمن کے بنے ہوئے ان نظر فریب کپڑوں میں سے جو کپڑا انہیں پسند آتا خرید لیتی۔ ان میں اگر کوئی طرح دار اور حسینہ ہوتی تو بے فکرے نوجوانوں اور پختہ کار مردوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی، جو بظاہر تو خریداری کے لیے آتے، لیکن دراصل کپڑوں اور سامان سے زیادہ انہیں اس کافر ادا کے حسن و جمال سے آسودہ ہونے کا شوق بے چین کرتا۔ ان دکانوں کے قریب ہی عیش و نشاط کے اڈے تھے، جہاں دن کو عموماً اور رات کو خصوصاً نوجوانوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ ان محفلوں میں عرب کی فتنہ فروش عورتیں بھی بے تکلف شریک ہوتی تھیں۔ رات کے رومانی اندھیروں میں بساط ترب بچھائی جاتی اور عرب کے منچلے جام و ساغر سے کھیلنے لگتے۔ نشے کی ترنگ کے ساتھ ساتھ زبان کی باتیں بھی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی اور ہر طرف فقرہ بازی، چھیڑ چھاڑ اور دھینگا مشتی کا بازار گرم ہو جاتا، اور یہ سلسلہ اکثر و بیشتر ان لڑائیوں پر جا کے ختم ہوتا تھا جن کی آگ مدتوں سلگتی رہتی۔ ایک دن میلے میں ایک شاعر اپنا قصیدہ پڑھنے کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے تشبیب سنائی، پھر فخریہ انداز میں اپنے اور اپنے قبیلے کے مداح و توصیف کی، اور اس کے بعد اس قبیلے کے ہجوں میں اشعار پڑھے جو گزشتہ سال اس کے قبیلے سے شکست کھا چکا تھا۔ شاعر کی چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ تشبیب پر سب نے داد دی، لیکن مفاخرت پر کچھ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور کچھ ناک بھویں چڑھانے لگے، اور جب وہ اپنے حریف قبیلے کی مذمت پر آیا تو موافق اور مخالف آوازیں تحسین اور نفرین کی چیخوں سے بدل گئیں اور تلواریں میان کے پردوں سے نکل آئیں۔ قصیدہ ختم ہونے کے بعد ایک کار آزمودہ بزرگ اٹھا اور بپرے ہوئے نوجوانوں کو سمجھا بجھا کے ان کا جوش ٹھنڈا کیا۔ قصیدہ سننے والوں میں ایک نوجوان بھی تھا، عمر 20 سال سے کچھ زیادہ، مضبوط کثرتی جسم، بالا و بلند اتنا کہ مجمع میں سب سے نمایاں، اور رنگ میدا اور شہاب۔ شاعر قصیدہ پڑھ رہا تھا اور وہ جھوم رہا تھا، گویا سخن فہمی کا بہت ہی پاکیزہ اور بلند مذاق رکھتا ہے۔ لوگوں کی چیخ و پکار میں اس نے کوئی حصہ نہ لیا، اس لیے کسی شاعر اور اس کے قبیلے کی مفاخرت سے کوئی غرض تھی، نہ اس کے حریف قبیلے کی مذمت سے کوئی واسطہ۔ وہ نہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا نہ اس قبیلے سے، بلکہ شاید وہ دونوں قبیلے اس کے وطن سے کوسوں دور تھے۔ اسے اگر دلچسپی تھی تو ان اشعار سے جو وہ سن رہا تھا۔ شاعر نے جب اپنا قصیدہ ختم کیا اور اس عقل مند بزرگ نے مجمع کو آشتی اور سلامتی کی تلقین کی تو بھی وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ہنگامہ فروغ ہونے کے بعد وہ اٹھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ وہ اس قدر تیز گام تھا کہ ساتھ چلنے والے ہانپے جا رہے تھے۔ انہوں نے
اسے باتوں میں لگانا چاہا کہ شاید اسی طرح اس کی رفتار کچھ سست ہو جائے، لیکن یہ کوشش بھی عکارت گئی۔ بات یہ تھی کہ بلند قامتی کی وجہ سے اس کا قدم ہی لمبا پڑتا تھا اور آہستہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ ہوتے ہوتے باتوں میں شدت اور کرختگی پیدا ہو گئی۔ نوجوان چلتے چلتے ٹھہر گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غیظ و غضب کے آثار اس کے چہرے سے جھلکنے لگے۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیا اور کہا، تم مجھے اس چھوکرے سے ڈراتے ہو؟ میں خطاب کا بیٹا نہیں، اگر ہاتھ ملتے ہی اسے زمین پر نہ دے مارا۔ یہ کہہ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگا۔ اب اس کے ساتھی چل نہیں رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ یہ ٹولی اکھاڑے میں پہنچی، جہاں بہت سے تنومند اور قوی بازو جوان تھے۔ اس وقت ایک جوڑ چھٹی ہوئی تھی اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ کے اس کے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا۔ عمر ابن خطاب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور کشتی لڑنے والے بھی الگ الگ ہو کے تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ عمر تماشا دیکھنے نہیں، کشتی لڑنے آیا ہے۔ عمر نے حاضرین پر نگاہ دوڑائی، اس کے چہرے پر ابھی تک غصے کے آثار تھے۔ اس نوجوان پر نظر پڑتے ہی جس کے متعلق رستے میں باتیں ہو رہی تھیں، عمر نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ نوجوان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور مجمع کے وسط میں کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے اوپر اعتماد اور اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ تھا۔ اس سے پہلے اس نے عمر سے کشتی نہیں لڑی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ پہلی بار عکاظ کے میلے میں آیا تھا، لیکن جب سے آیا تھا ہر مقابلے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ قامت اور جسامت میں بھی عمر کے قریب قریب ہی تھا۔ عمر آگے بڑھا اور دونوں میں کشتی شروع ہو گئی۔ بدوی نوجوان کی پھرتی اور داوری دیکھ کر خلقت کا ازدحام ہونے لگا اور اتنے تماشائی جمع ہو گئے کہ اس سے پہلے بھی نہ ہوئے تھے۔ آس پاس کی لڑکیاں بھی اس جوڑ کا نام سن کر آ گئیں۔ انہیں بڑی بے صبری سے کشتی کے فیصلے کا انتظار تھا، اس لیے کہ اور لوگوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ گزشتہ مقابلوں میں ابن خطاب کو کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑا۔ لیکن جب سے یہ بدوی نوجوان آیا تھا، برابر اپنے حریفوں کو پچھاڑ رہا تھا، اور لوگوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ شاید یہ عمر کو بھی پچھاڑ دے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بہت سی شرطیں بدی جا چکی تھی۔ جب عمر نے اپنے حریف کو کشتی لڑنے کی دعوت دی تو یہ خبر بجلی کی سی تیزی سے سارے میلے میں پھیل گئی اور لوگ اپنے کام چھوڑ چھاڑ کر آ گئے۔ ابتدا میں عمر نے اپنے حریف کو زور آزمائی کا موقع دیا اور خود صرف اپنا بچاؤ کرتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ اس کا سانس پھول گیا ہے، یکدم جھپٹ کر اس کے کندھوں پر سوار ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے زمین پر چاروں شانے چت کر دیا۔ فضا آفرین و مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھی اور مجمع میں عمر کے پہلوانی کے پچھلے کمالات کو دہرائے جانے لگے۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی اس نجیب الطرفین قریشی نوجوان کی تعریف و توصیف میں مردوں سے پیچھے نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا، تماشائی اپنی اپنی راہ چلے گئے اور عمر اپنے دوستوں کے حلقے میں میلے کا چکر لگانے لگا۔ دوست اس کی طاقت کے گن گا رہے تھے اور جواب میں صرف ایک مسکراہٹ کے امیدوار تھے، جس سے نوازا جانا گویا ان کی تقدیر ہی میں نہ تھا، اور جو برسوں کی برسات میں بھی عمر کے لبوں پر نمودار ہوتی تھی۔ پاس سے گزرنے والے اسے بڑے اہتمام سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں اس کے دوستوں سے بھی زیادہ فخر و حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ رات کی تاریکیاں گہری ہو گئیں۔ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ عکاظہ کی ایک سمت چلا گیا جہاں عیش و طرب کی محفل جمی ہوئی تھی، اور اس محفل کی پشت پر صحرا افق کی لامتناہی وسعتوں میں کھو گیا تھا۔
عمر اپنے بہت سے جاننے والوں کو سلام کرتا اور ان کا عقیدت مندانہ جواب لیتا صحرا کی جانب محفل کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ حاضرین نے اس کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شراب کا دور چل پڑا۔ عمر ان سب میں نوشوں کا سردار تھا۔ رات گزر رہی تھی اور پینے والے پی رہے تھے۔ متانت سے یاوہ گوئی، عشق بازی سے شہ سواری اور ایام عرب سے انصاب عرب تک کوئی موضوع ایسا نہ تھا جو پینے کے دوران میں زیر بحث نہ آیا ہو۔ عمر اس گفتگو میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا۔ شراب نے اس کی زبان کی گرہیں کھول دی تھی اور وہ ہر موضوع پر بڑے ماہرانہ انداز میں روشنی ڈال رہا تھا۔ بدوی پہلوان پر فتح پانے کی خوشی سے اس کی قوت گویائی کو اور چمکا دیا تھا۔ باتوں باتوں میں کسی دوست نے ایک شہ سوار کا ذکر چھیڑ دیا جو آج دوپہر سے پہلے اسے نظر نہ آیا تھا اور جس کے گھوڑے کی سم زمین کا سینہ چاک کیے دیتے تھے۔ عمر نے جھلا کر کہا، لات اور عزا کی قسم، اس کی شہ سواری پر اظہار حیرت کر کے تم نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ اس پر وہ دوست مسکرایا جو اس سے پہلے بدوی محلوان کی باتیں کر رہا تھا اور بولا، عزا سے اپنے چچا زاد بھائی زید بن عمر کے لیے معافی چاہو، جس نے کہا ہے، میں نہ عزا پر ایمان رکھتا ہوں، نہ اس کی بیٹیوں پر اور نہ بنی طلسم کے بتوں پر۔ جب خدائی کے کام تقسیم ہو گئے تو میں ایک پروردگار پر ایمان لاؤں یا ہزار پروردگاروں پر؟ یہ سن کر عمر نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، وہ غارت ہو اور عزا اس کی ناشکری کو کبھی معاف نہ کرے۔ جب اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا اور ہمارے بتوں کے ساتھ زیادتی کی تو خطاب نے بالکل ٹھیک کیا کہ اسے مکے سے نکال دیا۔ اپنے معبود کی تلاش میں یہود و نصارہ کے پاس مارا مارا پھرتا رہا، لیکن نہ یہودیوں سے کچھ پایا نہ عیسائیوں سے۔ اسے ظن تھا کہ وہ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہے اور اگر کہیں خطاب اسے میرے حوالے کر دیتا تو میں اسے جان ہی سے مار ڈالتا۔ اس کے بعد گفتگو نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ دوسرے دن 10 بجے کے قریب عمر اپنے دوستوں سے پھر ملا۔ وہ اس وقت کل کی کشتی کا ذکر کر رہے تھے اور عمر نے اس میں اپنی جس مہارت کا مظاہرہ کیا تھا اسے سراہ رہے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ عمر اپنے حریف کو اگر ایک بار اور پچھاڑ دے تو پھر اس بدوی پہلوان کے لیے اکھاڑے کا رخ کرنا مشکل ہو جائے، لیکن عمر نے اپنے دوستوں کی مخالفت کی۔ اس کی رائے میں ان کی یہ بات بہادری کے خلاف تھی کہ وہ فاتح ہو کر پھر اپنے حریف کو مقابلے کی دعوت دے۔ البتہ اگر اس کا حریف دوبارہ اس سے کشتی لڑنا چاہے تو ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس کی دعوت قبول کر لے گا۔ میلہ اب جلد ختم ہونے والا تھا۔ 3 دن کے بعد لوگ عکاظہ سے رخصت ہو کر کعبے کے طواف کی تیاری کے لیے مجنہ جانے والے تھے، جہاں ہر قبیلے کو اپنے بت کے حضور نظر پیش کرنی تھی اور قربانی سے فراغت پانے کے بعد ذوالمجاز جانا تھا کہ عرفات کی چڑھائی چڑھنے کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو جائیں۔ مجنہ جانے سے پہلے یہ 3 دن زائرین کے لیے بڑی مصروفیت کے دن تھے۔ انہیں حج کی تیاری کرنی تھی، اس لیے وہ اب کسی قسم کے کھیل تماشے میں دلچسپی نہ لے سکتے تھے۔